22 فروری امیر عظیمت مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر شعلہ مستعجلہ کے نام سے مولانا اسلم شیخپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت اور مشہور کالم۔ امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سپہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی شہید زمانہ قریب کی ایک نمایاں شخصیت اور ممتاز خطیب تھے۔ ان کی خطابت کا ایک خاص انداز تھا جس سے مردہ جذبات بیدار ہو جاتے تھے اور خوابیدہ عزائم انگڑائیاں لینے لگتے تھے۔ ان کے انداز بیان نے نامعلوم کتنے دلوں کی سرد انگیٹھیوں کو گرم کر دیا اور کتنے گمراہوں کو راہ پر لگا دیا۔ حقیقت میں مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ کی خطابت سورہ اسرافیل کا کام کرتی تھی اور اس میں دم عیسیٰ کی سی تاثیر تھی۔ وہ لگی لپٹی رکھنے کے عادی نہ تھے۔ کتمان حق سے وہ سخت نفرت کرتے تھے۔ درباری مولویوں پر وہ دو حرف بھیجتے تھے۔ الفاظ کا ہیر پھیر اور خوشامدانہ انداز انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ جو کہتے تھے ڈنکی کی چوٹ کہتے تھے۔ ان کے لہجے میں تلوار کی کاٹ، بادل کی گرج، بجلی کی کڑک، شعلے کی لپک اور طوفان کی سنسناہٹ ہوتی تھی۔ وہ شیروں کی طرح دھاڑتے اور منافقوں کو سرعام للکارتے تھے۔ وہ سمندر کی موجوں کی طرح بپھرتے اور ابن سبا کی اولاد کے ساتھ اٹکیریاں کرتے تھے۔ وہ خود بھی بھڑکتے اور دوسروں کو بھی بھڑکاتے تھے، خود بھی تڑپتے اور دوسروں کو بھی تڑپاتے تھے۔ وہ خود بھی حق کی خاطر سر بکف اور آمادہ پیکار رہتے تھے، دوسروں کو بھی جان فروشی اور سر دھڑ کی بازی لگانے کا درس دیتے تھے۔ ان کی خطابت میں ان کا دل سلگتا اور خون بولتا تھا۔ وہ ملمہ سازی کے قائل نہ تھے۔ سیاسی مصلحتیں، معاشی حالات، اپنوں کی خفگی، غیروں کا غضب، وڈیروں کی سازشیں، ارباب اقتدار کا خوف، کوڑوں کی ضربیں، برفوں کی سلیں، دارالرسن کے کٹھن مرحلے، پولیس کی درندگی، غرضے کے تعذیب اور اذیت کا کوئی حربہ انہیں حق بات کہنے سے باز نہ رکھ سکا۔ ان کا سر صرف خوف خدا کے سامنے جھکتا تھا۔ وہ جب وقت کے نمرودوں اور عصر حاضر کے سپاہیوں کو للکارتے تھے تو فضا تھراتی تھی اور جذبات شعلہ جوالہ بن جاتے تھے۔ جان ساران مصطفی کا عشق ان کی رگ میں سمایا ہوا تھا۔ ان کا خمیر صحابہ کی عظمت و محبت سے اٹھایا گیا تھا۔ وہ خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کا تذکرہ ایسے والہانہ انداز میں کرتے تھے کہ لوگ عش عش کر اٹھتے تھے۔ وہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عصمت و عفت کے ساتھ ساتھ ان کی مظلومیت اور قدیم و جدید منافقین کے سب و شتم کا ذکر کرتے اماں اماں کہتے تھے تو جلسہ گاہ کی فضا سسکیوں اور چیخوں سے بھر جاتی تھی۔ وہ جب صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ چند بے ضمیروں اور کمظرفوں کی طرف سے ان پر ہونے والی لعن طعن اور دشنام ترازی کا تذکرہ فرماتے تو کلیجے منہ کو آ جاتے اور جذبات بگولوں کی صورت اختیار کر لیتے اور حاضرین دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ ایک حقیقت ہے جسے بہرحال جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بھولے بھٹکے مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی عظمت و محبت بٹھانے کے سلسلے میں بڑی بڑی جماعتوں اور انجمنوں نے سالہ سال میں وہ کام نہ کیا جو کام یہ شعلہ مستعجلہ 3 سالوں میں تنہا کر گیا۔ ان کا نام حق نواز تھا اور وہ واقعی حق نے انہیں حق گوئی کی صفت سے نوازا تھا۔ ان کی حق گوئی سے اپنے بیگانے بن گئے۔ بیگانوں نے مجسم انتقام کی صورت اختیار کر لی۔ اقتدار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وقت روٹ کیا۔ زمانے نے پیٹھ پھیر لی۔ ہواؤں نے تیور بدل لیے۔ طوفانوں نے خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی۔ سموم اور سرسر کے تھپیڑوں نے راستہ روکنا چاہا مگر وہ اللہ کا بندہ حق گوئی سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ شہید مظلوم مولانا حق نواز مولانا محمد علی جوہر کے اس شعر کا صحیح مصداق تھے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مولانا اسلم شیخپوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شعلہ مستعجلہ کے نام سے خوبصورت کالم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔